عشق ممنوع سیکنڈ پارٹ. بیتر کو پرپوز کرنے کے بعد وہی قبرستان میں عدنان صاحب پرپوز کرتے ہیں بیتر کو، اور بیتر بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور عدنان صاحب بہت خوش ہوتے ہیں. انہیں یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اسے اتنی جوان جہان لڑکی، اتنی ینگ لڑکی بیٹی کی جگہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا اسے. وہ بہت خوش ہوتا ہے. لیکن بیتر اسے کہتی ہے کہ یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو منانا ہے، اور اس کے بعد ہی میں تو مان جاؤں گی، مجھے بھی اپنی فیملی کو منانا ہے. اور یہی سوچتے ہوئے سمندر کے کنارے عدنان صاحب ٹہل رہے ہوتے نیکسٹ سین میں، اور یہاں پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی بیٹی نہال کو منائے، کیونکہ اسے بیٹی بھی بہت پیاری ہوتی ہے اسے، لیکن اسے ایک ساتھی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہاں نہال جو ہے وہ مسز ڈینیز کے ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہوتی. ایسے میں گاڑی کی آواز آتی اور مسز ڈینیز جب جا کے دیکھتی ہے تو وہ بیلول ہوتا ہے، گھر کی طرف آتا ہے کسی ٹیکسی میں، اور نہال بھی اسے دیکھتی ہے اور نہال خوش ہو جاتی ہے. نہال دل میں بیلول کو بہت پسند کرتی ہے. بلند بھی اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے، بلند کو بہت اچھے لگتے ہیں. بیلول کے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے کیونکہ عدنان اس کے انکل ہوتے ہیں، اور بیلول کے اپنے پیرنٹس نہیں ہوتے، اور اس لیے وہ ان کے ساتھ ہی بچپن سے رہ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے ان لوگوں کو. لیکن نہال کے فیلنگز کا بیلول کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ نہال اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے. اسی لیے جب وہ اس کو چھوٹی یا بچی یا اس طرح کہتے ہوئے اسے کہتا ہے تو اس سے بہت غصہ آتا ہے نہال کو کہ مجھے اس طرح مت بلائے، میں بڑی ہوں، میں چھوٹی نہیں ہوں. اسے اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے. اور یہاں پر یہ لوگ شادی کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور بلند سے کہہ رہا ہے کہ تم کیا کسی کے ساتھ ناچے تھے؟ بیلول حیران ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے کہاں سے دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے میں بیٹھ کے دوربین سے دیکھا، بہت مزہ آیا، بہت اچھی شادی تھی. جو مسز فردوس کے گھر میں شادی تھی، یہ لوگ اس شادی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. بیلول کہتا ہے تم لوگ بہت شرارتی ہو، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، اور لیکن شادی بہت ہم نے انجوائے کی. یہاں ابھی تک کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا آگے کھچڑی پک رہی ہے بیتر اور عدنان صاحب کے بیچ، اور فردوس وہاں الگ سے خوش فہمی میں ہے. اس کا یہ خیال ہے، جو بیتر کی والدہ ہے اس کا یہ خیال ہے کہ عدنان صاحب اس سے شادی کرنے والے. یہاں پہ عدنان صاحب آ جاتے ہیں، اور نہال کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ کھڑکی سے ہمیشہ دیکھتی ہے، اپنے والد کا انتظار کرتی ہے، اور عدنان صاحب جیسے ہی آتے وہ نیچے اپنے والد کے پاس جاتی ہے، اس سے باتیں کرتی ہے، اوپر تک اس کے ساتھ ہوتی ہے، اگر وہ کمرے تک اس کے ساتھ ہوتی ہے. اتنا اسے اپنے والد کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہے. اور عدنان صاحب کو بھی یہ بات پتا ہوتی ہے، اسی لیے تو عدنان صاحب گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے بیٹی کو بتائیں کہ وہ دوسری شادی کرنے والے ہیں. اور دوسری طرف مسز فردوس کا گھر دکھایا جاتا ہے، جہاں وہ اپنی سوچوں میں گم، اور بیتر اپنی سوچوں میں گم کہ اگر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے ایک بزرگ آدمی سے شادی کا تو کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور مسز فردوس بھی سوچوں میں گم ہوتی ہے. یہاں دوبارہ سے عدنان کی فیملی دکھائی جاتی ہے، بلند اور سب آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مسٹر عدنان جو ہے وہ مسز فردوس کو فون کرتے ہیں کہ آپ لوگ آج میرے مہمان ہو، میرے گھر آ جاؤ، آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے. وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہاں ضرور، کیوں نہیں، ہم آئیں گے، آپ شادی میں آئے، آپ کا بہت شکریہ وغیرہ وغیرہ. بیتر سمجھ جاتی ہے کہ عدنان صاحب نے شروعات کر دی، اور وہ من ہی من میں ہنسنے لگتی ہے. اور فردوس یہاں پہ اپنی ہے، اور اب ان کو تیاری کرنی ہوتی ہے ان کے گھر جانے کی. نہال کو پتہ چلتا ہے، نہال بہت پریشان ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں نہیں رکنے والی، ہم نے بوٹ میں جانے کا پلان بنایا تھا کہ ہم سمندر میں انجوائے کریں گے، ہم وہی کریں گے، اور میں وہی کر کے رہوں گی. اور وہ نہیں مانتی، اور آخرکار جو بیلول ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے ہار مان لیتے ہیں، اور یہ لوگ چلے جاتے ہیں. اور مسز ڈینیز کو بھی بالکل پسند نہیں آتا. عدنان صاحب اسے کہتے ہیں کہ آج میرا بہت اسپیشل دن ہے، تم جاؤ کچن میں اور بہت اچھے اچھے کھانے بناؤ. اور یہاں پر عدنان صاحب جو ہے وہ بیلول کو بلاتے ہیں اور بیلول سے بات کرتے ہیں کہ میں اس طرح سے دوسری شادی کرنے والا ہوں. بیلول بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ انکل کو کیا ہو گیا. اور جب وہ بتاتے ہیں کہ وہ کس سے شادی کرتے ہیں وہ تو اور شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ بیلول کی نظر میں بھی یہی بات تھی کہ یہ مسز فردوس سے شادی کی بات کریں گے. لیکن یہاں پہ معاملہ الٹا، فردوس کی جگہ اس کی چھوٹی بیٹی جو اس کی اپنی بیٹی کے برابر ہے لیکن عدنان صاحب ہے. اب عدنان صاحب کیا کرتے ہیں، مسز ڈینیز کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ دیکھو تم میرے بہت کلوز رہی ہو، تم سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے بچوں کو منا لو کسی نہ کسی طریقے سے. بہت زیادہ وہ دل سے عدنان صاحب کو پسند کرتی ہے، اور یہ بات سن کے بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے کہ
اس وجہ سے وہ سوچتی ہے کہ وہ ریزائن کر دے، لیکن دوبارہ سے اسے خیال آتا ہے بچوں کا، بچوں کی ماں کا. اس کی ماں نے اس کو ایک طرح سے مطلب اس نے ماں کو پرومس کیا تھا بچوں کی جو والدہ تھی نہال اور بلند کی، کہ وہ کبھی بھی مطلب ان کو نہیں چھوڑیں گی. اس وجہ سے وہ دوبارہ سے پیپرز جو وہ لکھتی ہے، پھاڑتی ہے، پھینکتی ہے. پرانی یادیں اسے بہت رلاتی ہے، اور مسٹر عدنان کی یہ بے وفائی بھی اسے بہت زیادہ ہرٹ کر لیتی ہے کہ مطلب اس نے اس کے بچوں کے لیے اتنی قربانیاں دی. اس کو اس کنڈیشن میں چمبیلی دیکھ لیتی ہے، اور چمبیلی آ کے نیچے کچن میں سب کو بتا دیتی ہے. مسز ڈینیز پتہ نہیں کس بات پہ بہت بری طرح رو رہی تھی. میں کمرہ صاف کرنے گئی تھی، پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی. لیکن یہاں پہ جو ان کے بزرگ ہے چمیلی کے والد، وہ سب کو سمجھاتے ہیں کہ ان باتوں میں مت. اور مسز ڈینیز کو جو کام دیا گیا تھا وہ کہتی ہے کہ اب میں وہی کام کروں گی، اور نہال کو سمجھاؤں گی کہ تمہارے بابا دوسری شادی کرنے والے ہیں. بہت اداس ہو جاتی ہے نہال، اور بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوتی ہے، اور یہ حیران رہ جاتی ہے کہ بیتر سے شادی کر رہے ہیں وہ. یہاں نہال بہت روتی ہے. خیر وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتی. اور دوسری طرف بیتر جو ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ فون پہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ بڑی بہن پیکر جو پہلے بیلول کی گرل فرینڈ ہوا کرتی تھی، اور اب اس سے بریک اپ کے بعد شادی دوسری جگہ اس کی شادی ہو گئی ہے. تو وہ اسے کہتی، دعوت میں یہ لوگ بھی گئے تو اسے کہتی ہے کہ دعوت میں بہت مزہ آیا، اچھے لوگ ہیں نا یہ. لیکن پیکر کو تھوڑا شک ہونے لگتا ہے یہ، کیونکہ عدنان اور بیتر کے درمیان بہت قربت ہوتی ہے. دوسری طرف نہال اپنے والد سے ملتی ہے، اور اسے ایسا بالکل بھی محسوس نہیں ہونے دیتی کہ وہ اس کی دوسری شادی سے پریشان ہے یا ایسا کچھ. اس کے والد بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ مسز ڈینیز نے کیا کمال کر دکھایا ہے، اور وہ مسز ڈینیز کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ مطلب یہ تم نے نہال کو راضی کیا. اور کیونکہ نہال کو راضی کرنا بہت بڑا ٹاسک تھا. بلند تو ویسے ہی مان جاتا، وہ بچہ تھا، لیکن نہال کا جو ہے وہ بہت ہی ناممکن تھا. لیکن نہال دل میں بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، اور نیچے جو سٹاف ہوتا ہے ان کا انکل سے وہ بہت اٹیچ ہوتی ہے. انکل بھی اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا کیا ہو گیا، تم کیوں اتنی پریشان. اور یہاں پر مسز ڈینیز بھی اکیلے سمندر پہ گھوم رہی ہوتی ہے. یعنی مسٹر عدنان کے ایک فیصلے نے پورے گھر میں سوگواری پھیلا دی. سب پریشان. کھانا کھاتے ہوئے جو ان کے گھر میں چہچہاٹ ہوتی تھی، خوشیاں ہوتی تھی. نہال جو ہر وقت ہنستی رہتی تھی چڑچڑی رہنے لگی ہے. اور عدنان صاحب یہ سب دیکھ کر بہت پریشان رہنے لگے کہ یہ سب نیچے کچن میں بھی سب یہی باتیں ڈسکس کرتے ہیں کہ مطلب یہ مسز فردوس کیسی عورت ہے، اس کی وجہ سے گھر کا پورا ماحول خراب ہو. عدنان صاحب بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں. بہلول ادھر حیران ہے کہ شادی کی عمر میری ہے اور انکل کو کیا ہو گیا، اور لڑکی بھی میری عمر کی ہے. اور کبھی لڑکی کو دیکھتا ہے، کبھی عدنان صاحب کو، کبھی خود کو تصویر، اور حیران ہو کے سوچ رہا ہوتا ہے. اور یہاں پہ بیتر بھی یہاں لیٹے اپنے فیوچر کے بارے میں، کیونکہ عدنان صاحب اس کو پسند نہیں ہوتے. وہ اپنی ماں کی ضد میں آ کے، غصے میں آ کے یہ فیصلہ لیتی ہے. اور یہاں عدنان صاحب کا پورٹریٹ چینج ہو جاتا ہے. بیٹی کے بجائے اب وہ بیتر کا پورٹریٹ بنانا شروع کرتے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بیٹی آ رہی ہے اس طرف، تو وہ جلدی سے چھپا کے بیٹی والا پورٹریٹ نکال لیتے ہیں. اور بیٹی گلے سے رکھ کے اس کے گلے لگ کے خوب روتی ہے کہ پاپا آپ مجھے چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے، اس طرح ہمیں ہمیشہ اسی طرح پیار کریں گے، اگر ایسا نہ ہو کہ آپ شادی کے بعد بدل جاؤ. تو عدنان صاحب بھی پرومس کرتے کہ نہیں بیٹا، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں یا میری محبت میں فرق پڑے. تمہیں اور زیادہ محبت ملے گی، اور جسے میں شادی کرنے جا رہا ہوں وہ بہت اچھی خاتون ہے. دوسری طرف مسز فردوس کی فرینڈز آئی ہوئی ہوتی ہے، اور شادی کے میگزین میں اس کی تصویریں چھپ چکی ہوتی ہیں. پیکر اور پیکر کے ہسبینڈ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور سب مل کے تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے بارے میں سب کمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیسے آئی ہوں اور وہ کیسے لگ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اور ایسے آج بیتر جو ہے وہ گئی نہیں ہے اپنے والد کے قبر پہ، اور عدنان صاحب بھی نہیں گئے. یہ ان دونوں کا پلان تھا کہ میں فون کروں گا اور تم لوگوں کو بلاؤں گا، اور باقاعدہ سے تمہارا پرپوزل جو ہے وہ پیش کروں گا. اور ایسا ہی ہوتا، وہ سب کو منع کر دیتا ہے عدنان صاحب
کہ گھر سے کوئی بھی نہیں جائے گا، آج میرے بہت اسپیشل مہمان آنے والے ہیں، اور ایسے میں بیتر لوگ تیار ہو کے آ جاتے ہیں عدنان صاحب کے گھر، اور فردوس سمجھتی ہے کہ عدنان نے اسپیشلی مجھے بلایا ہے، تو وہ کہتی ہے پلیز تم لوگ نکل جاؤ، ہمیں الگ سے پرائیویسی چاہیے۔ تو عدنان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، پرائیویسی کی کیا بات ہے، میں بیتر سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس میں نے آپ کو یہ بات کہنی تھی۔ اور اس بات پہ بیتر ایک شیطانی ہنسی ہنس دیتی ہے کہ میری ماں اپنے بارے میں کیا سوچ رہی تھی اور اس کو سننے کو کیا ملا۔ اور اس بات پہ بہت زیادہ پہلے تو مسز فردوس کو یقین نہیں آتا، اور اس کے بعد شدید غصہ آتا ہے اسے کہ یہ آپ بول کیا رہے ہیں، آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے، آپ کس طرح سے اسے بات، سب حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن بیتر اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور عدنان صاحب کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میری اور عدنان صاحب کی دونوں کی مطلب پسندیدگی ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، آپ لوگ چاہے جو کرو، میں عدنان سے ہی شادی کروں گی۔ اس کی ماں بھونچ کر رہ جاتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے کہ یہ مطلب کیا ہو گیا، لینے کے دینے پڑ گئے۔ ایسے میں وہ اتنے غصے میں آتی ہے کہ وہ بیتر کو تھپڑ بھی منہ پہ مار دیتی ہے، لیکن بیتر اپنا اسٹیٹمنٹ چینج نہیں کرتی، وہ کہتی ہے میں شادی کروں گی تو عدنان صاحب سے ہی کروں گی۔ اس بات پہ ماں اور بیٹی میں بہت لڑائی ہوتی ہے، اور یہ قاتیہ جو ان کی ایک نوکرانی ہے وہ بہت ہی شاطر قسم کی۔ خیر بیتر بہت سٹریس لیتی ہے، لیکن ظاہر ہے اب اس نے فیصلہ کر لیا، اور یہاں پہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔